میری پیاری طلباء و طلبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ فانی بدعینی کی حالت زندگی اور اس کی شاعری پر ہم بات کریں گے۔ پیارے طلباء، جیسے کو معلوم ہے کہ کسی کی شاعر کی غزل پڑھنے سے پہلے اس کی زندگی اور اس کے شاعری، اس کے فن کے بارے میں کچھ پتہ ہونا چاہیے، تب جب ہم اس کی شاعری کو پڑھتے ہیں تو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آج ہم فانی بدعینی کی حالت زندگی اور شاعری پر بات کریں گے۔ میری پیاری طلبات، فانی بدعینی کا جو اصلی نام تھا وہ شوکت علی خان تھا۔ وہ بدعینی، وہ تخلص اختیار کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے پہلے شوکت استعمال کرتے تھے تخلص، لیکن بعد میں انہوں نے فانی تخلص اختیار کیا۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، فانی بدعینی 13 ستمبر 1889 یعنی 1879 عیسوی کو قصبہ اسلام نگر ضلع بدایوں میں پیدا ہوئی۔ یعنی بدایوں اتر پردیش میں ایک شہر ہے۔ پھر وہ 1941 کو اپنے وطن سے بہت دور حیدرآباد میں چلے گئے، اس جہاں سے۔ فانی بدعینی کے والد محمد شجاعت علی خان ان کا نام تھا، وہ پولیس میں انسپیکٹر تھے۔ فانی نے دستوری زمانے کے مطابق، یعنی اس وقت جو زمانے کا دستور تھا، رواج تھا، اسی کے مطابق ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ 1897 عیسوی میں انہوں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا۔ پھر جب انہوں نے 1897 عیسوی میں 10ویں کا امتحان پاس کیا تو پھر وہ BA کرنے کے لیے 1901 عیسوی میں اتر پردیش کے ایک شہر بریالی کے کالج میں چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے BA کا امتحان پاس کیا۔ پیاری طلباء، کچھ عرصے تک وہ استاد بھی رہے، یعنی معلم مدرس کا پیشہ بھی انہوں نے اختیار کیا۔ بعد میں وہ ترقی کرتے کرتے ڈپٹی انسپیکٹر مدارس ہو گئے۔ پیاری طلباء و طلبات، فانی بدعینی بہت جلد ہی انہوں نے ملازمت ترک کر کے انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے داخلہ لیا۔ پھر یہاں سے 1908 عیسوی میں انہوں نے LLB کی ڈگری حاصل کی، یعنی ایک وکیل بننے کے لیے جو قانون کی ڈگری حاصل کرنی ہوتی ہے LLB، وہ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1998 میں حاصل کی۔ اس کے بعد فانی بدعینی لکھنؤ، آگرہ، اڑاوا، بریالی اور بدایوں میں بھی انہوں نے وکالت کی۔ یعنی وکالت کا جو پیشہ انہوں نے اختیار کی، انہوں نے لکھنؤ میں کام کیا، آگرہ میں، اڑاوا میں، بریلی اور بدایوں میں بھی۔ لیکن فانی وکالت سے دلچسپی نہیں تھی ان کو اس کے ساتھ دلچسپی نہیں رہی، اس لیے اس پیشے میں انہوں نے کامیابی حاصل زیادہ نہیں کی۔ پھر 1932 عیسوی میں مہاراجہ کشن پرساد کی دعوت پر دربار سے وابستہ رہنے کے ساتھ ساتھ وہ حیدرآباد کے ماسٹر ہو گئے۔ فانی کی آخری ایام بڑی حسرت، تنگ دستی اور پریشانی میں گزری۔ یعنی آخری دور جب فانی کا تھا، تنگ دستی تھی، غربت تھی، پریشانی انہوں نے دیکھی۔ ان کی صحت روز بروز خراب ہوتی گئی، اور اسی صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ آخر میں 27 اگست 1941 کو وطن سے دور، بہت دور، سینکڑوں میل دور حیدرآباد میں جہاں سے چلے گئے، پھر وہیں ہی اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ پیارے طلباء و طلبات، فانی کو شاعری کا شوق جو تھا وہ بچپن ہی سے تھا۔ یعنی انہوں نے جوان ہو کے یا آخری نوکری کو ترک کرنے کے بعد شاعری نہیں کی، بلکہ ان کو بچپن سے ہی یہ شاعرانہ مزاج تھا، وہ بچپن ہی سے تھا۔ پہلی غزل 1890 میں، یعنی 1890 میں، یعنی 11 سال کی عمر میں کی۔ اس وقت فانی کی عمر جو 11 سال کی تھی جب انہوں نے پہلی غزل لکھی۔ والد شاعری کے خلاف تھے، یعنی فانی کی جو والد صاحب تھے وہ اس کے خلاف تھے، وہ شاعری نہ کریں، لیکن فانی چھپ کر شعر کہتے تھے۔ وہ کسی استاد سے اپنا کلام پر اصلاح بھی نہیں لے سکتے تھے۔ اصلاح مینس جب کوئی اشعار شروعات میں شاعری کرتا ہے تو کسی استاد سے درستگی کرتے، اگر کہیں غلطی ہوگی عروض میں، قافیہ کے لحاظ سے، بحر کے لحاظ سے، یا شاعری میں جو چیزیں ضروری ہے، مگر وہ کسی استاد سے اپنا کلام پر اصلاح بھی نہیں لے سکے۔ زیادہ تر کلام تک تلف ہوا، ضائع ہو گیا اس کا۔ جو کچھ بچا
وہ باقایتی فانی کے نام سے شائع ہوا، یعنی بعد میں فانی کے جانے کے بعد وہ اس کا کلام جو ہے باقایتی فانی کے نام سے شائع ہوا۔ بعد میں ایک اور مجمع یعنی عرفیاتی فانی کے نام سے منظر عام پر بھی آیا۔ یہ فانی کے جانے کے بعد ان کا ایک اور کلام، ان کی شاعری جو ایک عرفیاتی فانی کے نام سے بھی شائع ہوا۔ فانی کا شمار اردو کے ممتاز غزل گو شعرا میں ہوتا ہے، یعنی اردو کے جتنے بھی مشہور غزل گو شاعر ہیں ان میں فانی کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں اعلی درجے کی فنکاری پائی جاتی ہے، احساس کی شدت، خیال کی گہرائی، درد انگیزی ان کے اشعار کی نمایاں خصوصیت ہے۔ فانی نے حسن و عشق کو بھی موضوع بنایا۔ تصوف یعنی خالی حسن و عشق کی باتیں نہیں کہ انہوں نے تصوف و معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اخلاقی باتوں کو بھی اپنا موضوع بنایا، یعنی تصوف و معرفت کی مضامین بھی انہوں نے نظم کی، لیکن ان کا اصل موضوع غم حیات ہے، یعنی زندہ رہنے کے لیے کن کن مشکلات، پریشانی اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی اصل موضوع ان کی شاعری کا تھا غم حیات۔ پیارے طلبہ و طلبات، ان کے اشعار کی عام فضا، رنج و علم، یاس و رما اور ناکامی و نامرادی سے عبارت ہے، یعنی ان کی شاعری میں عام جو فضا دکھائی دیتی ہے وہ علم، پریشانی، یاس، بے بسی اور ناکامی و نامرادی پائی جاتی ہے۔ موت ان کے یہاں ایک محبوب کی حیثیت رکھتی ہے، وہ اسے اپنی زندگی کی ساری دکھوں کا علاج سمجھتے ہیں۔ اس خصوصیات کے بنا پر اکثر فانی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے طلبہ و طلبات، فانی نے غزل کو ایک نیا مزاج اور نیا لہجہ دیا، انہوں نے غزل کو ایک نیا لہجہ دیا ہے۔ ان کا تقریباً پورا کلام سوز و گداز، رنج و عالم اور محرومی و ناکامی کا مجموعہ ہے۔ ان کا ہر شعر ایک چوٹ کھائے ہوئے دل کی پکار ہے۔ فانی اپنے دور کے ایک منفرد شاعر ہے، ان کی انفرادیت کا سبب ان کے سینے میں مایوسی، ناکامی اور محرومیوں سے بھرا دل ہے، جس نے صحیح کے باوجود کبھی کامیابی اور خوشی نہیں دیکھی۔ یہ وجہ کہ ان کی شاعری میں قنوتیت ہے۔ زندگی بھی تو پیشیمان ہے یہاں لا کے مجھے، ایسا شخص زندگی بھر کسی ایک خوشی یا ایک مراد پوری ہونے کے ترستا رہا، اس کے اندر زندگی کے بارے میں ایک منفی رویہ پیدا ہو جاتا ہے اور زندگی کو بے معنی اور دنیا کو بے ثبات اور بے وفا سمجھنے لگتا ہے۔ فانی میر کے بعد اردو ادب میں پہلے شاعر ہے جن کے یہاں غم کا تاثر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ فانی نے پوری زندگی تقریباً رو کر ہی گزاری۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، جیسے وہ ایک جگہ کہتے ہیں، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جی جانے کا۔ میرے پیارے طلبہ و طلبات، فانی موت کا استقبال خوش دلی سے کرتے ہیں، وہ زندگی کی تلخیوں سے واقف ہے، وہ تلخیوں اور دکھوں سے نفرت نہیں کرتے، وہ غم اور دکھ کو زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ فانی تو غم کی پرورش کرتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ فانی نے صرف غم و یاس کو ہی اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ان کے ہاں فلسفہ بھی ہے اور ایک پوشیدہ سی امید بھی جو انہیں زندہ رہنے کی قوت دیتی ہے۔ ان کا یہ شعر میرا حذف فرمائے، موجوں کی سیاست سے مایوس نہ ہو فانی، موجوں کی سیاست سے مایوس نہ ہو فانی، گرداب کی ہر تہ میں ساحل نظر آتا ہے، گرداب کی ہر تہ میں ساحل نظر آتا ہے۔ فانی وارداتی عشق بیان کرنے میں بھی بڑی قدرت رکھتے تھے۔ ذکر جب چھیڑ گیا قیامت کا، ذکر جب چھیڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک۔ گویا فانی نے غزل کو صداقت یعنی سچائی بتائی ہے۔ غزل میں انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھا ہے، جن چیزوں سے واسطہ پڑا ہے، جو پریشانی انہوں نے سامنا کیا، انہوں نے اپنی غزل میں اس کو سمو دیا۔ فانی نے غزل کو صداقت اور صحیح جذبات کی ترجمانی عطا کی۔ ان کے اندر بصیرت بھی ہے اور احساس بھی، اور ان دونوں خوبیوں کے تعاون سے وہ شاعر کہتے ہیں۔ ان کے کلام میں شاعریت ہے، وہ الفاظ کا انتخاب اور ان کی ترتیب کے ساتھ ساتھ ان کا مناسب اور موقع کے عین مطابق استعمال کرتے تھے، اس لیے ان کے کلام میں خصوصی رہنائی اور دلکشی پیدا ہو جاتی ہے جو بلا کی تاثیر کے ساتھ دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ فانی کی زبان لکھنوی ہے، یعنی جو زبان وہ شائستہ اور پاک زبان استعمال کرتی تھی، اس میں لکھنوی لفظ لہجہ پایا جاتا ہے، مگر اس سے بے ساختگی، سلاست اور روانی ہے۔ فارسی الفاظ و ترکیب پر بھی وہ پوری قدرت رکھتے تھے، اگرچہ وہ اردو میں شاعری کرتے تھے
لیکن ان کو فارسی میں بھی بڑا کنٹرول اور دسترس تھا. ان کی فارسی زبان کی محاورات، ان کی ترتیب سے بھی بڑی واقف تھے. اسلوب میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ معنویت بھی ہے. ان کے کلام کے 3 مجموعے شائع ہوئے جن کے نام ہے باقیات فانی، عرفانیات فانی اور وجدانیات فانی ہے. میری پیاری طلبات، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ میر تقی میر کے بعد اردو شاعری میں فانی ایسا شاعر ہے جس کے شاعری میں غم، یاس، رما، بے بسی اور لاچارگی دکھائی دیتی ہے. جیسے فانی ایک جگہ کہتے ہیں: دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے، آبادی بھی دیکھیے ویرانی بھی دیکھے ہیں، جو اجڑے پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے. بہرحال فانی بدایونی اردو کا ایک عظیم شاعر ہے جس نے اردو ادب کو، اردو شاعری کو ترقی دینے میں اہم رول ادا کیا. پھر وہ 1941 کو یہاں سے چلے گئے بہت دور، حیدرآباد میں ان کو سپرد خاک کیا گیا. شکریہ.